السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان سے پہلے ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان کے اور بھی بہت سے قریبی رشتہ دار گرفتار ہونے والے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ دہشت گردی کے سہولت کار ججوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، منظوری دے دی ہے جناب حکومت پنجاب نے، یہ کیا خبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے بیرون ملک حکومتوں سے رابطے کیے ہیں کہ پاکستان سے نکلنے میں ان کی مدد کی جائے۔ کن ممالک سے انہوں نے رابطے کیے ہیں، ان کو کیا جواب ملا ہے، کیا ان کے لیے کوئی سہولت کاری باہر سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ نیب نے پھر عمران خان کو طلب کر لیا، اور کچھ دیگر خبریں بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، گزشتہ کافی دنوں کی طرح آج بھی پھر خبروں سے بھرپور دن، اور اب تو دو خبریں تو ایسی ہیں جو اب روز کا حصہ بن گئی ہیں۔ ایک خبر تو یہ کہ اور کون کون گرفتار ہوا، تو جناب آج جو کافی سارے لوگ گرفتار ہوئے ہوں گے، لیکن جو امپورٹنٹ ہیں وہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری خبر جو ہوتی ہے وہ بھی اب روز ہی ہوتی ہے گزشتہ 3-4 دنوں سے، کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک ایسی پارٹی ہے جو عمران خان کی بند مٹھی سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ اور آج تو جو لوگ ہیں، پہلے دن 1-2 لوگوں نے پارٹی چھوڑی، دوسرے دن 6-7 نے چھوڑی، پھر اس کے بعد 10-12 نے چھوڑی، لیکن آج ملک کے مختلف حصوں میں 20 لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف، جو مختلف لیول پر تھے، کوئی ایم پی اے تھے، کوئی ایم این اے تھے، کوئی پارٹی کے عہدیدار تھے، انہوں نے آج پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پارٹی عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے اب کھسکتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 72 ایم این ایز، جن میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر وغیرہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ بڑے نام جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے جو استعفے منظور کر کے ان کی جو قومی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی، اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ منسوخ کر دیا، اور اسپیکر کے حوالے سے ہدایت کیا انہوں نے ان ارکین اسمبلی کو کہ وہ اب جا کے دوبارہ سے اسپیکر سے ملیں اور اسپیکر سے کہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کے استعفوں والے معاملے کا جائزہ لیں اور ان کو بلا کر کے ان کو سنیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو یہ حکم دے دیا ہے، لیکن جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے، اس کے اختیارات میں جو ہماری ایک سمجھ ہے اس کے مطابق وہ مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ مرضی پھر بھی اسپیکر کی ہونی ہے کہ اسپیکر اب کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے، کیونکہ بہت شغل لگ گیا نا جی۔ پہلے جناب ہمارے استعفے دے دیے جی، ہم نے قبول کرو قبول کرو، اور قبول کروانے کے لیے عدالتوں میں چلے گئے کہ جناب ہمارے استعفے قبول نہیں کیے جا رہے، تو ان سے کہیں کہ قبول کریں۔ اچھا، پر جب انہوں نے قبول کر لیے تو پھر عدالتوں میں چلے گئے، ہمارے استعفے کیوں قبول کر لیے ہیں؟ تو یہ جو ڈرامہ لگا ہوا یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب یہ اس کا ایک نیا فیز ہے، لیکن لگتا نہیں مجھے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو اراکین اسمبلی ہیں یہ کوئی دوبارہ اسمبلی کا منہ دیکھ سکیں گے، کم از کم اس ٹرن کے دوران۔ اگلے الیکشن جیت کے آ جائیں پھر تو ایک الگ بات ہے۔ اور پھر ایک خبر ہے جناب شاہ محمود قریشی کی۔ شاہ محمود قریشی کی جو نظر بندی ہے اس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن وہ رہا نہیں ہو سکے۔ رہا وہ اس لیے نہیں ہو سکے کہ وہ جو حکم تھا جو ان کی رہائی کا، وہ ایک مشروط حکم نامہ تھا، جس کے تحت شاہ محمود قریشی نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ایک جو اپنا بیان الفی جمع کروانا تھا، یا ان کو گارنٹی فراہم کرنی تھی کہ وہ آئندہ کسی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ جو بیان الفی ہے وہ نہیں جمع کروایا۔ ان کی آج بھی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ جو شاہ محمود قریشی کے قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور ایک جمہوری آدمی ہوں، اور جمہوری آدمی کو احتجاج کا حق ہوتا ہے، تو میں اپنے اس حق پر کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ میں احتجاج نہیں کروں گا اور میں اس قسم کا کوئی ضمانت نامہ دے دوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ضمانت نامہ نہیں دیا، اور پھر وہ ان کی رہائی عمل میں نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا حل بڑا آسان تھا، کیونکہ عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو جمہوری اور پرامن احتجاج ہے وہ نہ کرنے کا جو ہے وہ ضمانت نامہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جو اس قسم کا احتجاج، یعنی کہ جو ماد توڑ پھوڑ گراؤ جلا ہوا تھا، اس میں شریک نہ ہونے اور اس طرح کے احتجاج کو آگے نہ بڑھانے کا ضمانت نامہ دیں۔ تو یہ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ابھی تک رہا نہیں ہو پائے اسی وجہ سے۔ پھر جناب نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ، جس کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، جس کو ہم عبد القادر ٹرسٹ کیس کہتے ہیں، اس کیس میں عمران خان صاحب کو 18 مئی کو طلب کیا گیا تھا، اور کل وہ نہیں آئے تھے، اور انہوں نے آنے کے بجائے الٹا میں یہ مطالبہ لکھ کے بھیج دیا کہ جی میری شیونگ کٹ واپس بھیجو، جو میں اتنے چھاڑ آیا تھا، اور ساتھ میرے کپڑوں کا جوڑا واپس بھیجیں۔ تو انہوں نے جناب دوبارہ ان کو طلب کیا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ جی 23 مئی کو صبح 10 بجے عمران خان صاحب نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوں، اور شامل تحقیقات ہوں یا یہ شامل تفتیش ہو، جو بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو یہ دوبارہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ 23 مئی تک جو ہے وہ پیش ہو سکے۔ اچھا، یہ سارا کچھ کیوں
کیوں ہو رہا ہے؟ وہ عمران خان صاحب کو ایک نوٹس ملتا ہے، وہ نہیں آتے ہیں، وہ پھر دوسرا ملتا ہے، وہ نہیں آتے، پھر تیسرا دیتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کو اس وجہ سے گرفتار نہیں کیا جا رہا کہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ پہلے بھی عمران خان صاحب جو پیش نہیں ہوئے تھے تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور عدالت نے بجائے اس کے کہ ان کو میرٹ کے اوپر کوئی رہا کرتی ہے، انہوں نے گرفتار کرنے کے طریقہ کار پر اعتراض کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیا تھا۔ تو وہی پروسیجر اب دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے اب تیسرا نوٹس جب عمران خان صاحب کو جائے گا تو وہ پیش نہیں ہوں گے، تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جواز جو ہے وہ نیب کے پاس بڑا معقول موجود ہوگا۔ سو نیب جو ہے وہ اپنا خانہ پوری کریے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ نیب میں جا کر کے پیش ہو جائیں، شامل تفتیش ہو جائیں اور اپنے سوالوں کے جواب دیں، تو ممکن ہے کہ نیب ان کی گرفتاری کی ضرورت ہی نہ سمجھے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر دوسرا جناب ایک معاملہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا آج، اور وہ افسوسناک واقعہ یہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں سینیٹر مولانا سراج الحق، ان کے قافلے پر جو ہے وہ ذوب میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے، اور اس خودکش حملے میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ مولانا سراج الحق صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ اس کی ویڈیو بھی آئی ہے اس حملے کی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی افسوسناک واقعہ ہوا۔ مولانا سراج الحق صاحب پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور اچھے آدمی ہیں ذاتی طور پر، اور ان کے اوپر اس طرح حملہ کیا جانا باقاعدہ، اسے ہم ایک شر پسندی یا پاکستان دہشت گردی کی واردات تو ہے ہی ہے، لیکن ایک شر پھیلانے کی کوشش ہے، کیونکہ جماعت اسلامی ایک بڑی منظم جماعت ہے، تو اس کے امیر کو نشانہ بنایا جانا محض اس جماعت اسلامی جیسی جماعت کو اکسانے کے مترادف ہے، کہ یہ اکسانے کی بھی ایک کوشش ہے کہ چلے ایک تو بندہ مار دو، اوپر سے پھر پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ تو یہ جو ایک کوشش تھی، مولانا سراج الحق صاحب خیریت سے رہے، محفوظ رہے، بڑی بچت ہوگی، لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اس کی یقیناً حکومت جو ہے صوبائی بھی اور وفاقی بھی اس کی تحقیقات کر رہی ہوں گی، اور اس پر اس کے جو ملزمان ہیں ان کو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ پھر جناب وہ زمان پارک والا معاملہ، وہ آپ کو پتہ ہے، پھر معاملہ آج کل ہمارا کو بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ زمان پارک جہاں کل تک جناب بڑے وہ افطاریاں چل رہی ہوتی تھی، سیریاں، دیگیں، پان لگ رہے ہیں، سموسے تلے جا رہے ہیں، وہ سارا کچھ تلتے تلتے جو ہے وہ پی ٹی آئی خود تلی گئی، کیونکہ وہ جو کر بیٹھے تھے وہ انہوں نے تلے ہی جانا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ حکومت پنجاب نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا پرسوں کہ جناب آپ 24 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ہماری جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 30 سے 40 جو دہشت گرد جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، تو وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ تو خان صاحب نے وہی رویہ رکھا کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، انہوں نے کوئی نہیں حوالے شوالے کیا۔ تو پھر آج جو ہے وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور اور ان کے ساتھ پولیس افسران وہ وہاں پر گئے، عمران خان صاحب سے ملے، کیونکہ وہ باہر وہ جو ہوتے ہیں نا ڈنڈے شنڈے اٹھا کے کھڑتے بندے شندے، وہ سب غائب ہو گیا، اب ادھر کوئی بندہ نہیں ہے۔ خان صاحب یہ اندر اور ان کے ذاتی ملازمین جو ان کی فیملی کے لوگ یہ اندر، باقی اب باہر والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ خان صاحب اکیلے اب وہاں پر رہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی وقت ان کے اوپر آ گیا، جو 15 دن پہلے تک ان کی کیا پوزیشن تھی، وہ اب کس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ بہرحال وہاں پر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب وہ تلاشی لینا چاہتے ہیں، سرچ وارنٹ ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے دکھایا عمران خان صاحب کو۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی، یہ اب ٹی او آر صاحب میری جو لیگل ٹیم ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں۔ انہوں نے وہ ٹی او آرس بھی طے کر لیے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب 4 پولیس والے آ کے تلاشی لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہماری اطلاع کے مطابق 30 سے 40 دہشت گرد موجود ہیں، یہاں پہ 400 پولیس والے آئیں گے، 4 پولیس والے پورے گھر کی مکمل تلاشی نہیں لے سکتے۔ تو عمران خان صاحب نے بہرحال وہ اس کو 4 بندوں کا جواز رکھ کے وہ انکار کر دیا تعاون کرنے سے، جس کے نتیجے میں جو ٹیم تھی انہوں نے 2200 جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کی ایک فہرست عمران خان صاحب کو دے دی ہے کہ جناب یہ 2200 بندے ہمیں چاہیے۔ انہوں نے کہا، جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے تو 9000 بندے گرفتار ہیں، انہوں نے کہا جی وہ 9000 ہیں، لیکن یہ 2200 بندے چاہیے ہمارے پاس، ان کی تمام تر ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ کس کس نے کہاں کہاں پر حملہ کیا تھا اور کون بندہ کہاں کہاں سے لائن لے رہا تھا، کون کون کس سے رابطے میں تھا۔ اچھا یہ پوری ڈیٹیل آ گئی ہوئی ہے ایجنسیوں کے پاس، تفتیش کاروں کے پاس۔ اب وہ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں تھا، میں تو ویسے گیا تھا، میں تو گزر رہا تھا، وہ کس نے کس سے ہدایات لی، یہ تک کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت پولیس کے پاس موجود ہیں۔ تو ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جو 2200 افراد کی لسٹ دی گئی ہے اس میں عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں، یعنی کہ ان کے جو 2 سگے بھانجے ہیں، حسان نیازی اور زبیر نیازی، ان کے نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ اور جو پولیس کی سائڈ ہے، جو حکومت پنجاب کی سائڈ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہوتی ہے لوکیشن وغیرہ چیک کرنا، اس کے مطابق ان دونوں بھانجوں کی لوکیشن عمران خان صاحب کے گھر کی آ رہی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عمران خان نے اپنے گھر میں نہیں رکھا ہوا، بلکہ ارد گرد کے جو گھر ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اب تو باتیں ہیں، جو چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ البتہ جب حکومت نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ 30 سے 40 دہشت گرد موجود ہیں، تو اس کے بعد 8 بندے ایک دفعہ اور 6 بندے ایک دفعہ
وہ زمان پارک سے نکل کر فرار ہونے کی کوششوں میں کر رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور کوئی دودھ والا بن کے نکل رہا تھا، کوئی پھیری والا بن کے نکل رہا تھا، لیکن انہوں نے پکڑ لیے اور انہوں نے کافی تفصیلات ان کو آگاہ کر دی، جس پر حکومت پاکستان آپریشن کے حوالے سے اب پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے۔ ان کو اب اس چیز کا پورا یقین ہے کہ جی اب اگر ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہوگی، بندے وہاں سے نکلیں گے۔ اور اسی وجہ سے حکومت پنجاب نے، پولیس نے کہا کہ جب آپریشن کیا جائے گا تو میڈیا کے نمائندوں کو ساتھ رکھ کے کیا جائے گا، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ جناب یہ پولیس نے اپنے پاس سے کچھ چیز ڈال دی، اپنے پاس سے کچھ کر دیا۔ تو عمران خان صاحب وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے فی الحال کہا ہے کہ صرف 4 پولیس والے آ کے تلاشی لی اور اس چیز کو جواز بنا کے انہوں نے کر دیا انکار۔ اچھا اس کے بعد مکر نہ جائیں، وہ تو کسی بات سے تو ہو نہیں سکتا نا۔ پہلے وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے مجھے دکھایا سرچ وارنٹ، اور اس کے بعد وہ آ کے میرے پاس بیٹھے، اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد جو ان کے چیف آف سٹاف ہے شبلی فراز، ان کا جی ان کے پاس تو سرچ وارنٹ ہی نہیں تھا۔ اب یار سرچ وارنٹ مجسٹریٹ نے جاری کرنا تھا، مجسٹریٹ کے اوپر اے سی ہوتا ہے، اس کے اوپر اے ڈی سی جی ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈی سی ہوتا ہے، اس کے اوپر کمشنر ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی مجسٹریٹ، یہ تمام لوگ خود مجاز اتھارٹی ہو کسی کو بھی سرچ وارنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ تو بچگانا سی بات انہوں نے کی ہے، پر انہوں نے کر دی، ان کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بیان دے دیا کہ جناب یہ اگر مجھے ثبوت دے دیں کہ کون کون سے جو لوگ ملوث ہیں تو میں خود پکڑنے میں ان کی مدد کروں گا۔ تو ثبوت دیں خان صاحب کون سے آپ اور ثبوت مانگ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، خان صاحب کی مرضی ہے نا، وہ ثبوت لے کے بھی کہتے ہیں مجھے نہیں ملے تو کوئی ان کا کچھ کر تو نہیں سکتا۔ لیکن دن اب تھوڑی رہ گئی، اب وہ پہلے والی باتیں تو نہیں رہی۔ تو بہرحال جی اب سچویشن یہ ہے کہ زمان پارک مسلسل محاصرے میں ہے، اور محاصرے میں اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جو اندر بندے موجود ہیں وہ وہاں سے نکل نہ سکیں، وہ ادھر ادھر فرار نہ ہو سکیں، تو اس وجہ سے محاصرہ رکھا گیا۔ کسی بھی وقت یہ آپریشن کا فیصلہ ہو جائے گا اور آپریشن ہو جائے گا۔ خان صاحب نے تعاون کیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ تعاون کیا تو آپریشن تو انہوں نے کرنی ہے، کیونکہ وہ جو بندے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کو انہوں نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگوں کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ 2 جو ان کے بھانجے ہیں ان کے نام بھی ان کو دے دیے گئے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ بشرا بی بی کو عمران خان سے پہلے گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ بشرا بی بی کی گرفتاری ہوگی تو عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ نسبتاً آسان ہوگی، کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ جب تک باہر ہے تو خان صاحب کا ایک ہوتا ہے نا بندے کا ایک عقیدہ بنا ہوتا ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ جب تک بشرا بی بی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ان کے مرید بھی تو ہے نا جی، وہ میں زن مرید والی بات نہیں کر رہا، وہ باقاعدہ مطلب وہ پیرنی صاحبہ ہیں تو ان کے مرید جو ہیں، خان صاحب ٹی وی پہ کہہ چکے، بعد میں اگرچہ کہ وہ جب اعتراضات آئے تو مکر بھی گئے، لیکن وہ دل سے ان کو اپنا پیر سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو پیرنی صاحبہ ہیں ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ القادر یونیورسٹی سمیت اور بھی بہت سارے معاملات ان کے نام ہیں، فرا گوگی والے، عثمان بزدار والے، اور بھی دیگر جو معاملات ہیں۔ پھر جو ان کی بشرا بی بی کے جو پہلے بیٹے ہیں، پہلے شوہر سے جو بیٹے ہیں، ان کی بھی مبینہ طور پہ گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس بھی آمدن سے بہت زیادہ اثاثہ جات ہیں، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ان کی آمدنی سے میل نہیں کھاتا، اور ان کی آمدنی کیا ہے یہ پورے پنجاب کو پتہ ہے، کاغذوں میں ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پورے پنجاب کو پتہ ہے کہ فرا گوگی، عثمان بزدار، بشرا بی بی کے بیٹے اور ان کا ایک بھائی، ان کا ایک مبینہ طور پہ ایک نیٹ ورک چل رہا تھا۔ تو بشرا بی بی کا اب نمبر لگ گیا۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، جو عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف جو ایک اور بڑی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے، یا عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں نے پاکستان میں رہنا ہے، میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے بڑی آفری ہو رہے ہیں۔ کوئی ایسی آفریں نہیں ہو رہی جناب، یہ ساری الٹی بات بتا رہے ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ رابطے کیے ہیں کچھ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ جی مجھے پاکستان سے نکلوا دو، مجھے اور میری بیوی کو، تو باقی بعد میں دیکھی جائے گی، میں بالکل اچھا بچہ بن کروں گا۔ اچھا وہ جو معاملہ ہوتا ہے ویسے نکلوا دینا اور بات ہوتی ہے، ضمانتیں دینا اور بات ہوتی ہے، لیکن اس وقت حالات عمران خان صاحب کی بدقسمتی سے بدل چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو حمایت کر رہے ہیں نا، وہی لوگ کر رہے ہیں جن کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، یعنی کہ امریکہ وہ پوری پشت پناہی عمران خان صاحب کی کر رہا ہے، ان کے کانگریس کے اراکین پوری ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کی حکومت میں امریکہ کا اثر و رسوخ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ وہاں سے اگر کوئی کوشش کی گئی ہے تو تب بھی انکار ہو گیا ہے، یا اگر کی جائے گی تو تب بھی انکار کر دیا جائے گا۔ تو رہی بات دوسرے ممالک کے جو پاکستان کے دوست ہیں اس وقت، جو پاکستان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن میں چین سب سے پہلے ہے، سعودی عرب اس کے بعد ہے، اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ترکی وغیرہ، تو وہاں سے عمران خان صاحب کو UAE وغیرہ ذرائع کا جگہ نے عمران خان صاحب کی بات کو کوئی نوٹس نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کے معاملے میں پڑھنے کا ان ممالک نے کوئی فیصلہ کرنا۔ یہ پاکستان جانے، عمران خان جانے، ان کے معاملات جانے، ہم اس معاملات میں نہیں پڑتے۔ تو بہرحال جی اب معاملات بالکل اینڈ پہ لگے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت بڑی خبریں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور جو خبریں کچھ دنوں سے چلی ہوئی ہیں اب ان میں آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں زیادہ تیزی آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔